سر، حالیہ جنرل اسمبلی اجلاس میں فرانس، انگلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا سمیت 10 یورپی ملکوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے۔ اب تک 150 سے زائد ملک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں، لیکن عملی طور پر فلسطینی آج بھی اپنی زمین پر اجنبی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ میں رکاوٹیں دور کیسے ہوں گی؟ جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا، آپ کا بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے، فلسطینی ریاست کے قیام میں جو رکاوٹیں ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ اسرائیل نے جب یہ جنگ شروع کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ میرے 2 آبجیکٹیوز ہیں، ایک تو یہ کہ میں حماس کو مکمل تباہ کر دوں گا، اور دوسرا یہ کہ میں اپنے جتنے بھی یرغمالی ہیں ان کو رہا کراؤں گا، اور وہ دونوں کام وہ ابھی تک نہیں کر سکا ہے۔ اس کے ٹاپ میں آپ دیکھیے تو اس نے بہت بڑی ملٹری کیمپین کی ہے، بہت لمبی ملٹری کیمپین کی ہے، اور نہ صرف وہ ملٹری کیمپین غزہ تک محدود رہی ہے بلکہ دوسرے ملکوں میں چلی گئی۔ حد یہ ہے کہ وہ قطر تک میں چلی گئی، جو کہ اسرائیل کا دوست تھا اور امریکہ کا بہت ہی قریبی حلیف ہے۔ تو اسرائیل ایک فرسٹریشن کا شکار ہے۔ غزہ میں جنگ بندی سب چاہتے ہیں، اسرائیل بھی چاہتا ہے، یو ایس بھی چاہتا ہے، یورپین ممالک بھی چاہتے ہیں، مسلم ممالک بھی چاہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے غزہ کے لوگ تو چاہتے ہیں، حماس بھی چاہتا ہے، لیکن سب اپنی اپنی شرائط پہ اس کو عمل میں لانا چاہتے ہیں۔ اب شرائط سب کی بڑی مختلف ہیں۔ یہ جو صدر ٹرمپ نے 21 پوائنٹ کا ایک ایجنڈا پیش کیا ہے، اور خبریں یہ ہیں کہ یہ ایجنڈا بنجامن نیتن یاہو کو بھی دکھایا گیا تھا، اور ان کی طرف سے بھی اس پہ رضامندی کا اظہار کیا گیا تھا۔ اس ایجنڈے میں اور جو کچھ مہینے پہلے ایجپٹ نے ایک پلان دیا تھا، اس میں بہت زیادہ مماثلت ہے۔ جو ایک چیز ایجپٹ کے پلان میں بھی قابل غور تھی اور اس میں بھی قابل غور ہے، وہ ہے حماس۔ ایجپٹ کے پلان میں حماس کا کوئی رول ہی نہیں کسی قسم کا، لیکن اس میں حماس کو ہتھیار ڈالنے کو نہیں کہا گیا تھا۔ ہاں، اس میں حماس کو بالکل الگ کر دیا گیا تھا اور اس میں کوئی اس کا رول نہیں تھا۔ اس پلان میں بھی حماس کو یہ کہا گیا ہے کہ حماس ہتھیار ڈالے۔ اب حماس کو یہ چیز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ایک کوشچن ہے جو کہ ہم اس کو آنے والے دنوں میں شاید دیکھیں گے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ حماس کو یہ چیز بڑی کوئی آسانی سے قبول نہیں۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حماس کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، ایک مزاحمتی تحریک ہے۔ یہ تحریک طالبان پاکستان نہیں ہے، یا القاعدہ نہیں ہے، یا ISIS نہیں ہے۔ یہ ایک مزاحمتی تحریک ہے جو کہ بہت پرانی ہے۔ اچھا، یہ مزاحمت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ مزاحمت کر رہے ہیں کہ جو اسرائیل کا غاصبانہ رویہ ہے فلسطین میں اور غزہ میں، اور پھر جو گریٹر اسرائیل کا ایک پلان ہے، یہ اس کے خلاف مزاحمت ہے۔ اور اسی مزاحمت کے طور پہ حماس نے اکتوبر 2023 میں اپنے ہی علاقوں پہ، جن علاقوں پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا تھا، ان پہ اٹیک کیا، ان کو چھڑانے کے لیے۔ تو یہ ایک مزاحمتی تحریک ہے۔ مزاحمتی تحریک ایسے ختم نہیں ہوتی ہیں جیسے کہ دنیا شاید ختم کرنا چاہ رہی ہے یا اسرائیل ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ مزاحمتی تحریک ختم ہوتی ہیں جب ان کے گریونسز، ان کی شکایتیں، ان کے جو ڈفرینسز ہیں وہ سنے جاتے ہیں اور ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں مثال لے لیجئے، تامل ٹائیگرز تھے، آئرش ریپبلک میں IRA تھی، ان سب کا اگر آپ اسٹڈی کریں تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن آخر میں ان کے جو جائز مطالبات تھے ان کو قبول کیا گیا اور پھر انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے۔ تو یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ حماس سے بات کرنی پڑے گی، اس کو کہا جائے گا کہ آپ کی جو بھی گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا، اور حماس اور کو اس ایجنڈے کو ماننے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھروسے کی، یعنی وہ یہ سب کو پتا ہے کہ اسرائیل ایک قابل بھروسہ کردار نہیں ہے اس تمام قصے میں۔ اسرائیل برملا کہتا ہے کہ جی میں اپنے انٹرسٹ کو سپریم رکھتا ہوں، اپنے انٹرسٹ کو پرسو کرتا رہوں گا، انٹرنیشنل سسٹمز ہوں، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ہوں، UN ہو، کسی ملک کی خود مختاری ہو، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے، اس کو اپنے انٹرسٹ پورے کرنے ہیں۔ تو کیا اسرائیل جو آج تک دنیا کی بات نہیں مان سکا، امریکہ کی بات اس نے نہیں مانی، کیا وہ یہ مان لے گا
کہ جب اس کے تمام یرغمالی رہا ہو جائیں گے تو وہ اپنی جارحانہ کارروائیاں روک دے گا. کیا اس چیز کی گارنٹی کوئی دے سکتا ہے؟ ابھی قطر پہ حملہ ہوا تو کیا امریکہ اس حملے کو روک سکا؟ کیا اسرائیل کو باز کر سکا؟ کیا وہ قطر کی مدد کر سکا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ایک جو بھروسے کا فقدان ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی کسی بھی پلان کو کے عمل پیرا ہونے میں. اچھا فیصل صاحب، جیسے کہ آپ بات کریں گارنٹی کی کہ اسرائیل کے کسی بھی عمل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ 10 یورپی ملکوں کی جانب سے فلسطین کو تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد جو غزہ میں بھی صورتحال ہے، جنرل اسمبلی کے جو اجلاس ہو رہے ہیں، اور ان اجلاسوں میں جو جنرل اسمبلی کے اجلاس میں غزہ کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، مطلب پھر تو ان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیے، ان کی ایک سمبولک ویلیو ہے. وہ سمبولک ویلیو یہ ہے کہ دنیا کم از کم ایک بینر کے نیچے جمع ہو رہی ہے، اور فلسطینی ریاست کے قیام اور 2 ریاستی حل کی طرف کا بیسیکلی قائم رہنا، یہ اس کا سب سے بڑا مقصد ہے. یعنی اگر انہوں نے فلسطینی ریاست تسلیم کیا تو اس لیے کیا ہے کہ اسرائیل تو موجود ہے، تو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے 2 ریاستی حل کی طرف ہم بڑھ سکیں گے. تو یہاں تک تو یہ امپورٹنٹ ہے چیز. اس کا آن گراؤنڈ کیا اثر ہوگا یہ کوئی ابھی نہیں کہہ سکتا. اس کا آن گراؤنڈ اثر جبھی ہوگا جب آن گراؤنڈ کوئی کام ہوگا، کوئی ایکٹیویٹی ہوگی، کوئی ایسے اقدام کیے جائیں گے جن سے اسرائیل بھی باز رہے، جس سے حماس کو بھی بات سمجھ میں آئے، جس سے فلسطینیوں کو بھی کچھ ریلیف ملے، اور جس سے باقی ممالک جو خطے کے ہیں ان کو بھی سکون آئے. کیونکہ اس وقت دیکھیے آپ، قطر پہ حملے کے بعد ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ تمام مڈل ایسٹرن عرب کنٹریز جو ہیں، اب ان کا جو تھریٹ پرسیپشن ہے، جہاں سے وہ تھریٹ کو پرسیو کرتے ہیں، وہ اسرائیل کی طرف ہو گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک انسٹیبلٹی آ گئی ہے جو اسرائیل نے کریٹ کی ہے. تو ان سب چیزوں کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جائے گا، آن گراؤنڈ چینجز نہیں آئیں گی. آپ بے شک جتنی اسٹیٹمنٹس دے دیں، آپ بے شک جتنے بھی ریزولوشنز پاس کر لیں، آپ جتنے بھی بیانات رقم کر دیں، لیکن ان کا آن گراؤنڈ اثر جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ گراؤنڈ ریئلٹی پہ کام نہیں. اچھا، یہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی ہے. ابھی جو امریکی صدر سے مسلم ممالک کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے، ٹرمپ نے غزہ امن منصوبہ پیش کیا ہے. آپ اس پیس پلان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ غزہ کے مکینوں کی بحالی میں مدد دے گا، یا مقامی آبادی کا انخلاء اب بھی امریکی اور صہیونی ایجنڈا ہے؟ دیکھیے، جو غزہ کا پلان ہے وہ میں نے پہلے جیسے بتایا کہ اس کی مماثلت ہے کافی ساری اس پلان سے جو کہ کچھ مہینے پہلے ایجپٹ نے دیا تھا. اور دونوں پلانز کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے کہ یہاں پہ جو خون ریزی ہو رہی ہے، جو قتل و غارت ہو رہا ہے، جو تباہی ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے. اب اس کے خد و خال کچھ مختلف ہیں، اور وہ خد و خال ظاہری بات ہے کہ زیر غور ہوں گے سب کے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی جارحانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے، اور ایک قحط ہے وہاں پہ، ایک انسانی المیہ ہے جو وہاں پہ ہے، اس کو روکا جائے اور اس کو دوبارہ ریکنسٹرکشن کی جائے. اس میں بہت ساری چیزیں وہ عرب ممالک کے اوپر ڈالتے ہیں کہ پیسہ عرب ممالک دیں اس کو ری بلڈ کرنے کے لیے. اگر عرب ممالک کی فوج کی ضرورت پڑے تو وہ ایک کمبائنڈ فوج وہاں پہ رکھیں. پھر پیلسٹینین اتھارٹی جو ہے اس کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ ایک نظام یہاں پہ سنبھالے. جب ایک انٹرم نظام ختم ہو رہا ہو تو پھر پیلسٹینین اتھارٹی کے انڈر ایک نظام یہاں پہ قائم کیا جائے. تو اس میں بہت سارے اسٹیپس ہیں جو کہ کوئی آسان اسٹیپس نہیں ہیں، مشکل اسٹیپس ہیں اور ٹائم ٹیکنگ ہے. اب یہ اسٹیپس پورے ہونے تک کیا وہاں پہ خون ریزی رکے گی؟ کیا حماس یرغمالیوں کو رہا کرنے پہ آمادہ ہو جائے گی؟ کیا اسرائیل جو فلسطینی یرغمالی ہیں ان کو رہا کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا؟ کیا وہ اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹا لے گا؟ کیا عرب فوج جو ہیں مکمل کنٹرول حاصل کر لیں گی اور پھر یہاں پہ ایک ایسا سسٹم بنا پائیں گی جو کہ آگے ریکنسٹرکشن میں اور ری ہیبلیٹیشن میں کام آئے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، جن کو شاید آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے جب یہ ممالک اس پر غور کریں گے اور اس کی اسٹریٹجی بنائیں گے جو کہ گراؤنڈ پہ قابل عمل.